عوام فیصلہ کرتے ہیں جس کے حق میں اس کو قائد ایوان منتخب ہونا چاہیے. 11 آدمی جو ہے نا وہ تو اسی طرح کچھ 7 لوگ ملک سے باہر ہیں وہ نہیں آ سکتے. ابھی ہاؤس تو کمپلیٹ کرے نا پہلے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک موقع ملا ہے دوبارہ پنجاب کے عوام کو کہ وہ اپنی منتخب حکومت کر سکے. حمزہ اب کیسے چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے. جب تک بائی الیکشن نہیں ہو جاتے ہم نے یہ بات قبول کر لی ہے. پچھلی حکومت وقت الزامات پر ضائع نہ کرتے اور حزب مخالف کے لوگوں کو تہوار سے لگانے کی کوشش تھی، اس سے آدھا وقت بھی وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو آج یہ بدترین صورتحال کبھی پیدا نہ ہوتی. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. ایک انتہائی ٹف، ٹینس اور بڑے ڈیفیکلٹ ماحول میں جو پاکستان میں سیاسی طور پر اس وقت ہے، آج تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہے. ایک اچھی بات ہوئی ہے اور اسے ویلکم کرنا چاہیے کہ پاکستان کے سیاسی تناؤ میں ایک ایسا فیصلہ آیا جس کو سب قبول کر رہے ہیں. فریقین خوش بھی ہیں اور فریقین نے خود بھی جب ان سے پوچھا گیا بار بار تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایگری ہیں. یہ آج کل ویسے پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملتا. اور آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ 3 ماہ کا جو ایک بحران تھا ہم نے 3 سیشن میں وہ حل کر کے دکھا دیا. لیکن ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے یہ بھی پوچھ لیا کہ کیا عمران خان یعنی چیئرمین پی ٹی آئی ان کو اگر یہ فیصلہ عدالت میں منظور ہے تو باہر بھی منظور ہوگا. اور اگر یہ بات ہے تو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں کہ کل اسلام آباد میں جناب عمران خان کا جلسہ ہے، پھر پنجاب میں بائی الیکشن کے لیے وہ کیمپینز پہ جائیں گے، دوسری سائڈ بھی کیمپین کریں گی. تو کیا جناب عمران خان ان جلسوں میں اور کل کے جلسے میں واقعی ان کی تقریر میں یہ تاثر ملے گا کہ انہیں ہاں یہ قبول ہے؟ کیا یعنی میاں حمزہ شہباز شریف کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہونا اور 22 کو الیکشن ہے، وہاں پر جو بھی جیتے اس دن عوام کا فیصلہ ہے. ضمنی انتخابات کے 20 حلقوں کا جب رزلٹ آئے گا تو یقیناً اس سے پتا چل جائے گا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے آج کے فیصلے کے تناظر میں. آبویسلی بہت معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. جناب فیصل چودھری صاحب بہت شکریہ، آج وکیل تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آنکھوں دیکھا حال بھی ہمیں بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید حسن مرتضیٰ صاحب، سابق اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اور آج کل سینئر منسٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں. ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا کہ آپ کو تو جس رواداری کی آپ سیاست کرتے ہیں آپ کو مرکز میں ہونا چاہیے تاکہ کم از کم یہ پریشان کن صورتحال جو سیاسی طور پر بن جاتی ہے ایسے لوگ سین پرسنز آئیں تو معاملات حل ہو جایا کرتے ہیں. فریہ ادریس صاحبہ خود اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ فریہ ادریس صاحبہ آپ نے وقت دیا. چل صاحب عدالت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سب خوش ہیں، آخر ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہو گئی؟ یعنی کل بھی یہی تھا کہ حمزہ شہباز شریف کے رن آف الیکشن میں ان کے نمبر زیادہ تھے. اب ہم بھی بار بار یہ بات کر رہے تھے. نون لیگ بھی خوش ہے، آپ بھی خوش ہیں؟ دیکھیے ہمارے لیے تو آج کیونکہ ڈی ڈے تھا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ آج ہائی کورٹ جس طرح سے ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں ہاتھ پیر باندھ کے انہوں نے کہا جی کہ آپ مطلب وہ بڑا کانٹرڈکشنز اور کنفیوژن سے بھرپور ایک فیصلہ دیا جو 4 ممبر بینچ نے. تو ہم وہاں پہ سپریم کورٹ میں آج ہماری استدعا یہ تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. دیکھیں یہ سارا معاملہ جو جس طرح سے پچھلے 2-3 مہینے میں چلا ہے، اس سے جو ایک آئینی قانونی اور سیاسی بحران پنجاب میں، اور پنجاب 60% آف پاکستان ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے تو ایک ایسا فیصلہ آنا چاہیے نا جی جس کے سے یہ آئینی بحران، سیاسی بحران حل ہونے کی توقع، کوئی لائٹ نظر آنی چاہیے، کوئی ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. تو جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ ایک تو انریزنیبل اس لیے بھی تھا کہ آپ یہ کنٹینیوشن میں تو نہیں تھا نا جی. اب آج بتایا حمزہ شہباز صاحب نے کہ کوئی انہوں نے حج پہ جانے سے ممبر کو بھی روک دیا.
تو اب مجھے امید ہے کہ وہ ممبران جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے بھی، وہ ہمارا بڑا ایک ظاہر سیکریٹ فریضہ ہے، وہاں جائیں گے اور آرام سے، کوئی ہرلی برلی نہیں ہوگی. تو آج جو معاملات ہوئے نا سر، اس میں سپریم کورٹ کی جو انٹروینشن ہوئی ہے اس سے بحران کم کرنے میں مدد ملے گی میری نظر میں، کیونکہ خاص طور پر چر صاحب جو ویژولز ہم دیکھتے رہے پنجاب اسمبلی کے پچھلے سیشن میں جب انتخاب ہوا تھا، وہ ویژولز انتہائی خطرناک تھے. وہ ایک بدنما قسم کا ایک پکچر آئی پنجاب اسمبلی کی جب وہ لڑائی مار کٹائی ہو رہی تھی. آج چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی، اسپیکر صاحب نے بھی یقین دلایا کہ نہیں، ایوان کی کاروائی بڑی اچھی ہوگی. ویژولز ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں تازے ہیں، سارا کچھ ہے. اس لحاظ سے بھی تو یہ اہم ہے فیصلہ. جی بالکل. جو پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہوتی ہے نا، تفاوت جو ہوتی ہے، وہ کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے، کسی بھی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ اس کے حق میں تھوڑی ہوتی ہے. اس میں اب کچھ ظاہر ہے جو حکومت ہے وہ اب آج کی اپوزیشن کو بلیم کرے گی، آج کی اپوزیشن ان کو بلیم کرتی ہے بیکاز ان کے ساتھ جس طرح سے سارا معاملہ ہوا. اینی ویز اب ہمیں تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا ہے، آگے جا کے دیکھنا ہے. تو آج کا جو فیصلہ ہے پی ٹی آئی کے لیے تو دیکھیں نا، اس لیے وہ باعث اطمینان ہے کہ آج جی ڈے تھا، تو وہ تو سیلیبریشنز جو آج ایوننگ سیلیبریشنز پی ایم نواز کی وہ 22 تک گئی ہیں. اب 17 کو ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے ان کا ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا، جو سی ایم کا نوٹیفیکیشن، ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ آئے گا وتھ سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ. پھر سپریم کورٹ اس کو یہ لیگل پوائنٹ ہے کہ 17 کو الیکشن ہو، 17 سے 22 تک آپ فرما رہے ہیں کہ میاں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، وہ تو 22 تک وزیر اعلیٰ ہیں نا. وہ دیکھیں، وہ وزیر اعلیٰ اب وہ ود دا سرٹن کنڈیشنلٹیز کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آج سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا وہ جو نوٹیفکیشن ہے 30 والا، وہ آج ہم فارغ کریں گے اینڈ دین دے ول ارینج ایک ارینجمنٹ، سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوگا جس میں باقی پارٹیوں نے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے، الائنس کے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا. یہ سارا آسان فیصلہ تو نہیں ہوتا نا جی. دیکھیے، لیکن اپریشیٹ کرنا چاہیے ساری جماعتوں کو کہ انہوں نے اپنے ہارڈ سٹانس سے. اور میں یہ بھی بتاؤں، آپ آج پہلے مجھے ملے ہیں میزبان اور صحافی جنہوں نے اپریشیٹ کیا پولیٹیکل جماعتوں کے اس بات. نہیں، ان فیکٹ اٹ از. باقی سارے لوگ اس کو ذرا اور نظر سے دیکھتے ہیں. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ہارڈ کور سٹانس جو ہوتا ہے نا، سیاست جو ہے وہ راستہ نکالنے کا چاہیے، فلیکسیبلٹی ہو، آپ راستہ نکالیں. بڑی صحیح بات کی. شاہ جی، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ تواڈے دیگاں والے آج خوش ہو جاسن، ہر کہیں نو چاول لب جاسن کہ نہیں؟ بہت شکریہ جی، اللہ خیر کرے جی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ جو ہے ٹھیک ہے، بڑا خوش آئند ہے. اس پہ آج کسی کو بھی نہیں، ذرا پی ٹی آئی میرا خیال ہے شاید اب بھی جلد بازی نہیں کر رہی، کیونکہ انہیں فیصلے سمجھ لیٹ آتے ہیں. تو زیادہ بہتر ہوتا ہے 1-2 دن وہ اس کو اچھی طرح سٹڈی کر لیتے، اس کے خد و خال کو دیکھ لیتے، اغراض و مقاصد کو دیکھ لیتے، تو پھر شاید انہیں کوئی فیصلے میں کوئی یو ٹرن نہ لینا پڑتا. تو خیر، یہ ان کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہے. میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں نا جی، کہ اس ساری گیم میں جو پلے کر رہے ہیں وہ چودھری صاحبان ہیں جی. اسپیکر صاحب جو سابق اسپیکر تھے ہمارے پنجاب اسمبلی کے، وہ ان کا ساری سیاست انہوں نے کی ہے. سابق اسپیکر تھے، صفائی سے انہوں نے پی ٹی آئی کو. شاہ جی، وہ سابق اسپیکر تو نہیں تھے، وہ ہیں نا ابھی بھی اسپیکر. نہیں، وہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. اچھا. شاید اسپیکر رہ جائیں، وہ کسٹوڈین نہیں ہے اس ہاؤس کے. جس ہاؤس کے اندر انہوں نے نان ممبرز کو بلا کر ممبران پہ تشدد کروایا، ڈپٹی اسپیکر پر قاتلانہ حملہ کروایا، وہ شاید کسٹوڈین نہیں رہ گئے. اسپیکر تو شاید وہ ہوں آئینی قانونی طور پہ، مجھے اس پہ زیادہ بحث نہیں ہے، لیکن کسٹوڈین پہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس ہاؤس کے اب کسٹوڈین نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ ہونے کا، تو یہ پچھلے 3 ماہ سے ایک چیز چلی آ رہی تھی
کہ نو کانفیڈنس کو نہیں ماننا، پھر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہیں ماننا، کم از کم آج پوری ٹاپ لیڈرشپ نے اپوزیشن کی یہ تسلیم کر چکی ہے کہ حمزہ شہباز شریف اس صوبے کے آئینی اور قانونی وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ 22 تاریخ تک وزیر اعلیٰ رہیں گے. اس کے بعد کوئی نیا الیکشن نہیں ہونا، رن آف ہے یہ. رن آف جی، کیونکہ جب وہ منتخب ہوئے تو اس وقت اس کے بعد کورٹ کا ڈیسیژن آیا کہ 25 بندے ڈی سیٹ کیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو رن آف میں بھی جانا پڑا، وگرنہ وہ بھی ضرورت نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی اس مداخلت سے ایک جو آئینی بحران تھا پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر، عوام جو پس رہے تھے ان کو ریلیف ملے گا اور جمہوری ادارے اور جمہوری قوتیں مضبوط ہوں گی. سید حسن مرتضیٰ صاحب آپ ویلکم کر رہے ہیں اس کو فیصلہ جو ہے، میری عرض سن لیں، میں عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ کسی کی ہار اور شکست اور جیت نہیں ہے. اچھی بات، یہ آئین اور قانون کی جو حکمرانی ہے اس طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ بڑا خوش آئند ہے. یہ خوش آئندہ، ادھر رکیے گا، بڑی اچھی بات آپ نے کی. فریہ ادریس صاحبہ، اب آج عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن کل ادھر جلسہ ہے اسلام آباد میں، تو کل بھی یہ بات کل تک تسلیم رہے گی کہ ہاں حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں؟ دیکھیں، آج تو نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے تسلیم کیا ہے. یہ آپ کو فیصل چودھری صاحب بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس نے کنونس کیا اس حوالے سے، لیکن جو لارجر پکچر میں اگر دیکھیں تو ون ون سچویشن نظر آ رہی ہے. مجھے پہلی دفعہ کسی فیصلے کی، آپ پراچا صاحب آپ بڑے سینئر ہیں، بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں، آبزرو بھی کریں، آج تک میں نے اتنا خوش ہر پارٹی کو نہیں دیکھا کسی ڈیسیژن کے بعد. سو ایک ریلیف ضرور ہے جن بھی وجوہات کی وجہ سے. وہ پی ٹی آئی سے پوچھتے ہیں تو وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ ابھی فیصل چودھری بھی کہہ رہے تھے کہ ایک پارٹی بالکل تیار تھی وکٹری کی، حمزہ شہباز نے بن ہی جانا تھا چیف منسٹر، وہ ڈیلے ہو گیا یا اس میں موقع مل گیا ان کو اپنے چیف منسٹر لانے کا، ایک ٹائم مل گیا ہے. دوسرا ان کے اپنے ممبرز بھی دور تھے، کچھ اور معاملہ، ان کی 5 نوٹیفیکیشن بھی ہونا ہے 5 ممبرز کا. سو یہ تمام جو بریدنگ سپیس ان کو ملا ہے وہ اس کے اوپر خوش ہیں. ورنہ جو کل ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا اس کے بعد تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی زیادہ جگہ نہیں تھی جانے کے لیے. پی ایم ایل این سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس بات پہ خوش ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے نمبرز کے اوپر بڑے کانفیڈنٹ ہیں. نمبرز ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو پی ایم ایل این کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کچھ دنوں کے بعد بھی ہوں گے، اور ان دی اینڈ اٹس آل اباؤٹ نمبرز. سو پی ایم ایل این کی یہ خوشی ہے. مگر ایک سوال جو ابھی یہاں پہ آپ کے پروگرام میں بات ہوئی ہے کہ عوام بڑی ریلیف عوام کو مل جائے گا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ عوام کا تو ریلیف کی طرف تو فوکس جا ہی نہیں رہا ہے. ہم تو اقتدار کی جنگ میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ اصل میں ہو یہی رہا ہے. آپ اس کو جتنا مرضی کسی بھی طریقے سے شوگر کوٹڈ کر کے بیان کر دیں، لیکن انفیکٹ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں پچھلے کئی مہینوں سے صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے. عوام اگر ہم سمجھ لیں کہ 60% سے زیادہ آپ کی عوام ادھر ہے، تو ادھر بھی اور پاکستان میں بھی ریلیف کا کس نے سوچنا ہے، میرا نہیں خیال وہ کسی کا بھی ابھی پرائم فوکس ہے کسی بھی طریقے سے. اب آگے کیا ہوگا، سب سے اہم سوال یہ ہے. ادھر رکیے گا آگے کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ظاہر ہے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اسی حوالے سے آج جو کچھ ہوا اس کے اثرات کل بھی ہوں گے، آنے والے مہینے بھی ہوں گے. 17 کو 22 کو تو ایک فیصلہ 17 کو عوام نے دینا ہے، 22 کو پھر انہی نمائندوں نے فیصلہ کرنا ہے پنجاب اسمبلی میں. لیکن یہ جو ایک ماحول بنا ہے اگر اس کو مثبت انداز میں آگے بڑھایا جائے، اس پہ میں بات کروں گا بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہمارے سامنے آیا ہے. شاہ صاحب، آپ بھی عوامی سیاست کرتے ہیں، دیراداری ہے، لوگ آتے ہیں. چودھری صاحبان کی سیاست بھی اسی طرح ہم سنتے تھے، لیکن اسی کرائسس میں وہ خاندان تقسیم ہوا، ایک دوسرے کے خلاف بیانات آتے رہے. اب آج کا فیصلہ اس پر کیا اثر پڑے گا کہ یہ فیصلہ آنے سے پہلے خاندانوں میں سیاسی تقسیم شروع ہو گئی تھی؟
مجھے آپ کی آواز بڑی کم آ رہی تھی. جو مجھے سمجھ آئی ہے جی وہ شاید آپ کو چودھری برادران کی سیاسی رواداری اور ان کا جو خاندانی گٹھ جوڑ تھا اس حوالے سے بات کر رہے تھے. جی بالکل بالکل شاہ صاحب. جی بالکل جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ہمارے پنجاب کی سیاست میں بڑا ایک نام تھا، ایک مقام تھا، اور ان کو دیکھا جاتا تھا کہ وہ بڑے وزادار اور بڑے روایتی اور بڑے رکھ رکھاؤ والے خاندان ہیں ان کا. اور ان کا جو کردار چودھری شجاعت صاحب کا رہا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم کردار تھا ان کا. اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ جو ایک آپ کبھی بھی انہوں نے سیاست کو بند گلی میں نہیں جانے دیا تھا. وہ ہمیشہ کنسنسس کے ساتھ چلنے پہ یقین رکھتے تھے اور ان کا بڑا پازیٹیو رول ہوتا تھا. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے بالکل ہی میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنا بالکل برعکس سیاست کی کہ انہوں نے پورے پنجاب کو ایک بند گلی میں لے گئے اور کوشش کی کہ یہاں پر اگر میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہ رہے. وہ والی سیاست انہوں نے کی اور اس سیاست کا نتیجہ کیا نکلا کہ باقیوں کا تو کیا نقصان کرتے، انہوں نے اپنی خاندان کا نقصان کر دیا. شاہ صاحب خاندان کا نقصان تو شاہ صاحب خاندان کا نقصان اتنا ہوا کہ ڈالر لینے کی باتیں انہیں لگ گئیں. شاہ صاحب آپ سن رہے ہیں؟ مجھے آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے جی، سمجھ نہیں آ رہی. چر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. فریہ ادریس صاحبہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان نے جو آج ایکسیپٹنس دی وہ کوئی نظریہ ضرورت تھی. وہ کیا ایکچوئل فینومینن تھا جس کی وجہ سے عمران خان نے کہا، عدالت میں ڈاکٹر بابا رحمان نے کہا کہ جی عمران خان کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور بیان بھی آیا بعد میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی پالیٹکس کر رہے ہیں نا، وہ تو پولیٹیکل ڈیسیژن ہے نا. جو انہوں نے اگر چوائسز دیں سپریم کورٹ نے تو انہوں نے دیکھنا تھا کہ ان کو کون سی سوٹ کرتی ہے. ظاہر ہے جو چیز ان کو سوٹ کرتی تھی انہوں نے وہاں پہ کہا. اب اس کو جو ہے وہ سیاست میں کسی اور طریقے سے کریں گے. ابھی میں آپ کا وہ سوال سننا تھا بی بی سے کہ جلسے میں کیا کہیں گے. ظاہر ہے عمران خان صاحب کی جب تک ان کی یہ انسٹرکشنز نہیں آئیں تو تب تک وکیل تو کچھ اور دیکھیں نا. جو اسلام آباد میں آج کو کمیونیکیشن گیپ تھا، پھر وہاں سے جو بعد میں ہم لوگوں نے گاڑی میں بیٹھ کے دین کنسلٹیشن ہوئی آپس میں فیصلے کے بعد جب یہ ٹائم ہوا فیصلے سے پہلے، فیصلے سے جو لاسٹ سیشن سے پہلے، دین پھر لاہور میں بھی بات ہوئی، پارلیمنٹری پارٹی سے بھی چوہدری صاحب سے بھی بات ہوئی، یعنی پوری مشاورت ہوئی ہے. دیکھیے ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے نا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پولیٹیکل جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ آن دا فیس آف اٹ کچھ اور طرح سے لگتے ہیں. اب اس میں آج فیصلہ آئے گا جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے، تو مشورہ تو سب کو یہی ہے نا کہ ابھی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے، ذرا وہ جو خوش ہو رہے ہیں وہ دوسری پارٹی والے دیکھ تو لیں اس میں کیا ہے، کیونکہ اس میں سرٹن کنڈیشنلٹیز ہیں. وہ جو عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ کنٹینیو کر لیں، وہ اس لیے تھا تاکہ دیکھیے نا ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینی ہے نا. تو اس میں انہوں نے ان کے اختیارات بھی تو سپریم کورٹ نے محدود کیے ہیں. وہ محدود اختیارات کے ساتھ اب وہ سی ایم ان کا ڈی نوٹیفائی ہو جائے، وہ سی ایم الیکٹ نہیں ہے، وہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. اب سٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں اور پھر ساری اتھارٹیز کو ڈائریکشنز ہوئی ہیں. ایون الیکشن کمیشن کو، پولیس کو، پنجاب پولیس کو، چیف سیکرٹری کو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پہ امپلیمنٹ. اب سپریم کورٹ کے اب یہ سارا جو معاملہ ہے سپریم کورٹ کی بھی تو ساکھ آئے گی نا اس میں، لہٰذا تمام فریقین کو. جی پلیز فریہ صاحب آپ بات کر سکتی ہیں. ابھی فیصل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپشنز دی گئی تھی، بٹ آپ کنسیڈرنگ آپ کا لا کا بیک گراؤنڈ ہے، ظاہر ہے وی کی ناٹ ڈائریکٹ سپریم کورٹ، بٹ ایک بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں باد نظر میں یہ آپشن کیوں نہیں بنی کہ ایک انٹرم سی ایم ہو، جبکہ اس الیکشن کے بعد یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ میجورٹی نہیں ہے حمزہ شہباز کے پاس، تو انٹرم کی آپشن کیا ہونی نہیں چاہیے تھی؟ انٹرم کا فریہ کوئی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل
बेसिस नहीं है ना उसकी। अगर आपने जो भी काम करना है उसकी कोई बेस तो बनानी है, तो वो उसकी बेसिस जो 130-10 के तहत बाबर अमान साहब ने, परवेज लाई साहब ने भी ये कहा था कि कोई थर्ड पर्सन आप करा दे, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, उससे जो उनके कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। ये जो, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, आप पहले, इसमें एक सैफुल्लाह केस है 1989 का, जब प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब का वो प्लेन क्रैश हुई और उससे जनेजो साहब की असेंबली जो है वो डिसॉल्व हुई थी, तो उसमें सैफुल्लाह केस में उसमें भी अरेंजमेंट्स थे। देखिए बात ये है कि जब ये सारी चीजें बंद गली में चली जाती हैं और वहां पे कोई बंदा बात भी करने को तैयार नहीं है, तो एक प्रैग्मेटिक बात भी तो करनी है ना, कि किसी ने कोई रास्ता तो खोलना है, उस बंद गली से निकालना भी तो है ना सबको, वरना तो फिर मामला मुल्क स्टॉल हो जाता है, सारी चीजें रुक जाती हैं। और वैसे भी अदालत ने भी कहा कि सूबे को गैर मुंतखब अफराद के हवाले नहीं किया जा सकता। फ्रिया इदरीस साहिबा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर अदालत में इमरान खान साहब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमजा शहबाज को हम फॉर एनी रीजन हम चीफ मिनिस्टर मानते हैं, परवेज इलाही और हमजा शहबाज इकट्ठे बैठ सकते हैं, तो इधर क्यों नहीं हो सकता मरकज की हद तक कि इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ इकट्ठे बैठ जाएं? देखिए, ये तो अब ज़ाहिर है इमरान खान की अपनी सियासत है, उन्होंने उस पर फैसला करना है। उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी इसमें डिवाइडेड ओपिनियन है। एक तादाद थी पार्टी के अंदर जो समझती थी कि उनको पार्लियामेंट में जाना चाहिए, ऑपोजिशन बेंचेस में बैठना चाहिए। साथ ही साथ वो लोग भी थे जो समझते थे कि बिल्कुल भी इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहिए। सो ये दो राय अभी भी यकीनन उनकी पार्टी में मौजूद होगी। और ये सवाल है, मसलन जिस वक्त जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे हैं पंजाब में, फिर बीच में ये भी खबरें आई कि नेशनल असेंबली की जो अमलियाकत की सीट है उसके हवाले से भी कॉन्टेस्ट करने की खबरें आई, और भी बहुत सारे मामला थे। तो इन टाइम डिसीजंस जो होते हैं वो तब्दील भी हो सकते हैं, या उनके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी आ सकती है। अभी तो उन्होंने फैसला करना है कि किस हद तक उन्होंने इस पे कॉम्प्रोमाइज करना है। बेसिकली उन्होंने ये एक अपना पूरा नैरेटिव बनाया है कि इस हुकूमत को वो मानते ही नहीं है। ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये एक साजिश के तहत आई है, मदाखलत के तहत आई है, इसलिए उसको अगर हम पार्लियामेंट में जाती है, यानी पीटीआई पार्लियामेंट में जाती है, तो उसको तस्लीम कर लेंगे। इस नैरेटिव का उनको ऑन ग्राउंड बहुत सपोर्ट भी मिली है। सो जैसा कि फैसल चौधरी ने कहा कि वो तो सियासत कर रहे हैं, पर मेरा सवाल फिर वही है। एक तो अब आगे जो सबसे अहम मसला है वो ये कि बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, और बार बार हम ये देख रहे हैं, अभी जो रिसेंटली हमने देखा सिंध में और मामला में भी देखा, बहुत सारे मामला में इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान है। अभी हम सुन रहे हैं कि उन्होंने आर्मी से मदद मांग ली है। क्या एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है? क्या एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जिसको सब मान लेंगे? मेरे और आपके मानने से प्राचा साहब को फर्क नहीं पड़ता, असल मसला है कि स्टेक होल्डर्स मान लें। और अगर बाई इलेक्शन के लिए भी इलेक्शन कमीशन को आर्मी की मदद की जरूरत है, तो फिर उसने जनरल इलेक्शन कैसे कराना है? हमने पहले बिल्कुल देखे ना, वन सिंगल ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की ये है कि वो इलेक्शन करवा दे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है फ्री एंड फेयर जिस हद तक हो सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है। NA 245 कराची के लिए भी फौज मांगी है, और लाहौर के 4 हलकों के लिए, मुल्तान के 1 हल्के के लिए रेंजर या फौज तलब की गई है। मैं नाजरीन ब्रेक लेता हूं, लेकिन शाह साहब मैं आप पे एक सवाल छोड़ता हूं। अगर अदालत के फोरम पे आकर सियासतदान मान जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, तो फिर हमारे सियासतदान ऐवानों में क्यों नहीं इकट्ठे बैठते, अपने मामलात खुद क्यों नहीं हल करते? ब्रेक के बाद हसन मुर्तजा साहब आप पे ये सवाल मैं पूछूंगा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। सैयद हसन मुर्तजा साहब, अदालत में आकर अगर सियासतदान मान जाते हैं तो अपने फोरम पे क्यों नहीं मानते? अभी फ्रिया इदरीस साहिबा ने दुरुस्त बात की कि अगर फौज बुलानी पड़ रही है, वो भी बाई इलेक्शन सूबाई असेंबलियों के, तो बेसिकली तो ये सियासतदानों के सोचने की बात है। बिल्कुल दुरुस्त बात है जी, आपकी सही कह रहे हैं आप। सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा मिलके बैठी है जी। हमने तो पार्लियामेंट में हमेशा कहा है कि पार्लियामेंट में आए, और पार्लियामेंट ने बड़े बड़े काम किए हैं। 18th अमेंडमेंट जो थी वो पार्लियामेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं पाकिस्तान की सियासत,
اگر 18th امینڈمنٹ نہ ہوتی, NFC ایوارڈ نہ ہوتا, تو آج شاید کچھ اور ہوتا یہاں پہ. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو کنگز پارٹیاں ہیں, آپ بھی آج آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک طرف کنگز پارٹیز ہیں, ایک طرف پولیٹیکل فورسز ہیں, اور وہ آمنے سامنے ہیں, اور کنگز پارٹی ہی اٹھا کے یہ چیزیں جو ہیں وہ کورٹس کے میں لے جا رہی ہے. جبکہ ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ فورم ہے, آپ آئیں, اسے استعمال کریں. ہم نے PMLN سے بھی کہا تھا جب وہ بضد تھے کہ ریزائن کریں, ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ریزائن ان چیزوں کا حل نہیں ہے. ان ہاؤس اگر آپ چاہتے ہیں تبدیلی کی بات تو وہ کرتے ہیں, ہاؤس کے اندر فیصلے کرو, اور ہم ہمیشہ ہاؤس کو ہی ترجیح دیتے ہیں, اس کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں. جو لوگ عدالت میں گئے, ایک عدالت نے فیصلہ دیا, مٹھائیاں بانٹی, خوشیاں منائی, اور پھر جب فیصلہ سمجھ آیا تو اس وقت اعلان کر دیا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے. اب جب کوئی سپریم کورٹ جائے گا, ہائی کورٹ جائے گا, تو ہائی کورٹ ہمیں طلب کرے گی تو ہم بھی جائیں گے. تو پھر وہ آ جاتا ہے جی کہ یہ تو سیاستدان اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے. سیاستدان ہی مشکل حالات میں فیصلے کرتے ہیں, سیاستدان ہی مسائل کا حل نکالتے ہیں, سیاستدان ہی اس ملک کو آئین دیتے ہیں, سیاستدان ہی اس ملک کو ایٹمی طاقت بناتے ہیں, سیاستدان ہی ڈی مورلائز فوج کے 90,000 جنگی قیدی چھڑا کے ان کا مورال بلند کرتی ہے, سیاستدان ہی 5,000 مربع میل رقبہ جو ہے وہ ڈائیلاگ کے ذریعے انڈیا سے واگزار کرواتی ہے. تو یہ سیاستدانوں کو یہ کہنا کہ جی ان سے مسئلے حل نہیں ہوتے اور کہیں اور ہوتے ہیں, یہ کہنا زیادتی ہے. کنگز پارٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ سے کبھی کورٹ کے پیچھے چھپتی ہیں. فورن فنڈنگ میں کون چھپ رہا ہے عدالتوں کے پیچھے؟ معلم جبا کیس میں کون چھپ رہا ہے عدالتوں کے پیچھے؟ BRT میں کون چھپ رہا ہے عدالتوں کے پیچھے؟ عدالتوں کی طرف جو لے کر جاتے ہیں, اگر نام لے کر انہیں کہا جائے کہ فلاں آدمی عدالت میں گیا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ایسے ہی ساروں کو ایک ہی کشتی میں نہ چڑھا دیا, پوائنٹ ٹیکن. شاہ صاحب, فریا ادریس صاحبہ, یہی بات آپ کے سامنے رکھوں. اگر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ 3 ماہ کا بحران ہم نے 3 سیشن میں حل کر لیا, تو اٹ مینز کہ باتیں حل ہونے والی ہیں, مسائل حل ہونے والے ہیں, پھر کیوں لنگران کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اور فورم آئے, وہ بات کرے, وہ حل نکالے مسئلے کا؟ دیکھیے, یہ ایک بڑی طرف حقیقت ہے, اس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اینڈ آئی ایم آل فار ڈیموکریسی. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی فن پہ آگے چلے, لیکن میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ایٹ بیسٹ جو پاکستان کی کم حقائق ہیں ان کو آپ بھلا نہیں سکتے. ایٹ بیسٹ پیپلز ڈیموکریسی, کیونکہ نہ آپ کی لوکل باڈی مضبوط ہے, نہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کی اپنے اندر جمہوریت ہے. جب تک یہ 2 مین وساختیاں جو آپ نے اس وقت لگائی ہیں آپ نہیں ہٹائیں گے, آپ جمہوریت ہے کہ پاکستان کے اندر. بڑا کام ہوا 18ویں ترمیم کے بعد, پروونشل اٹارمی آئی, لیکن اس کو آگے بھی تو لے کے جانا تھا. آپ کے نیچے بھی تو اپنی پاور کو پھرنا تھا, اس کے بعد ہی سیاستدان نے کام کرنا تھا نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا سیاستدان کوئی ایک اینٹی میں اکیلا تو کام کرنا نہیں شروع کر دے گا. سیاستدان نے سسٹم کے اندر کام کرنا ہے. اب اس سسٹم کے اندر آپ نے لوپ ہول ڈالے گئے ہیں, اس سسٹم کے اندر آپ کا معاملے بنائے گئے ہیں. آج میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی. اور جی, سسٹم آپ نے درست فرمایا کہ سسٹم میں لوپ ہولز ہیں. چل صاحب, بالکل پیور کانسٹیٹیوشنل لیگل بات ہو گئی کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول ہوا. 7 اپریل کو بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, 9 اپریل کا اجلاس بلایا گیا تھا, وہ نہیں مانا گیا تھا. پھر فورن فنڈنگ والے کیس چلے, ممنوع فنڈنگ نام بدل گیا, لیکن اس کے لیے بھی عدالتوں کے پاس, جیسے شاہ صاحب درست فرما رہے ہیں, عدالتوں کے پاس گئے. تو ہر معاملہ عدالت میں کیوں, واپس آئیں قومی اسمبلی میں, وہاں بیٹھیں, کردار ادا کریں. وہ بھی تو ایک آئینی عمل تھا نا. صاحب, بات یہ ہے جب آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کے 10-10 سال بچیوں کو تھپڑ ماریں گے, جب آپ جو بوڑھی خواتین ہیں کینسر پارلیمنٹیرینز کو ساتھ میں ان کی اپنا توڑیں گے گاڑیاں پولیس والوں کے ذریعے اور گنڈے بھیج کے, یہ 25 مئی کی بات کر رہے ہیں, میں بات وہی کر رہا ہوں نا جی. اور پھر آپ ان کو جو پھینٹا پھیریں گے, اس کے بعد ٹرسٹ رہے گا آپ کا؟ آپ لوگ جو یہ کنگز پارٹی کی شاہ صاحب نے بات کی, بسات احترام, کنگز پارٹی تو آج یہ
किंग्स पार्टीज तो वो 18वीं तरमीम की आप बात करते हैं, फरिया ने बिल्कुल बात की। 18वीं तरमीम से वफाक से पैसा प्रोविंशियल सीएम्स लेके बैठ गए हैं ना सूबों में। आप हमें पूछे ना, जो आपके जिलों में हमारे जिलों में अगर ना वाकफ हो आपका कोई वजीर, ना वाकफ हो चीफ मिनिस्टर, वो आपको देता है कोई फंड? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लॉग लगा के बैठ जाते हैं। जरूरत नहीं है किसी एमपीए की कि वो वजीर आला से वो डिफर कर सके, उसने उसका नाटका बंद कर देना। जब आपने जब नेशनल असेंबली और जो प्रोविंशियल असेंबली है उनको आपने फंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लब बना दिए हैं, आप अच्छा देखिए ना, आपने लोकल गवर्नमेंट को आज तक किसी भी ये जो सिंध में इलेक्शन हुआ लोकल गवर्नमेंट का, ये इस तरह से मैं एक चीज जरूर, वक्त जा रहा है, ये फरमाइए अब जब के इजलास होगा 22 को, आज चूंकि आप वकील थे पीटीआई की तरफ से, पुराने इजलास के सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अदालत ने कल, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था तौहीन अदालत समझा जाएगा अगर फसाद हुआ, दंगा हुआ, गुंडे आ गए, कोई और वायलेंस हुआ। उन्होंने तो खैर वी लॉगर्स के ऊपर भी ना उनका लेना ना देना कर दिया। अब नहीं होने चाहिए जी, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और इससे बहुत बुरा तासर होता है। ये जो असेंबलीज की जो मामला 22 के इजलास की बात, 22 के इजलास की, सर 22 हो या कोई और भी इजलास हो, देखिए ना सबसे ज्यादा पार्लियामेंट या असेंबलियां जो होती हैं वो बड़ा तकरीम का एक तकरीम का इदारा और उसके जो लोग हैं उन्होंने बनाना ना। आप मुझे बताएं, अमेरिका में नैन्सी पेलोसी और ट्रंप के झगड़े थे, उन्होंने अपनी नई असेंबली का इजलास बुलाया था, किस मुंह से नए ईवान इकबाल में बैठे रहे? यार देखिए, कुछ अपने भी तो मामलात करें, हर चीज को एक के ऊपर फेंक रहे, चलो ठीक है सियासत है, एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहो। लेकिन अब तो अच्छा हुआ, फैसला हुआ, आज माना भी गया। 22 का सर कोई भी इजलास असेंबली का, पंजाब असेंबली आप मुझे बताएं कि दो आदमी बैठे हुए आपस में अगर बात भी सही तरीके से नहीं कर सकते, उसका तासुर अच्छा तो नहीं जाता। तो असेंबली में अगर ये होगा, और सबसे ज्यादा जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट पार्टीज की होती है। अब ये जो है ना, ये गवर्नमेंट पार्टीज है, उनकी ज्यादा ये जिम्मेदारी है कि माहौल ठीक है। बहुत शुक्रिया चर साहब, आप तशरीफ ले आए। सैयद हसन मुर्तजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फ्रिया इदरीस साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।